بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانتداری اور ایمانداری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ہاں ذرا بھی نہیں۔ آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ نے جوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برس ہا برس رہی، شریک ہونے کو تو آپ بھی ہوئے، لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا، یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو لعب تھا اور وہی سرمستیاں تھیں، رنگ رلیاں منائی جانے لگی، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئی اور لوگ داد و عیش دینے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہی آپ کی شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت کا اسمان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا، آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا۔ صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و فکر کی نشوونما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منعکس ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دور دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے، بولے، بھتیجے تم تو جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، ختیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ ختیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسبت 5ویں پشت میں کسی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے ایک کے بعد دیگرے بیاہی تھیں اور دونوں کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی اور خوب منافع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، ختیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ ختیجہ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ کے پاس آئے، آپ سے مخاطب ہو کر بولے، محمد لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کے ساتھ ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، آپ کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا، پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں، آپ بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا ختیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا، اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑے خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو ختیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی، وہ جو سامان منگوایا تھا، وہ سب ساتھ لائے۔
کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات چھٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے؟ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا، اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام کاج میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک جوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بیتابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر توڑ رہا تھا، بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کیا احترام ہے۔ آپ نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دیں۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ میر الزہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ اونٹ پر روانہ ہو گیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی رودات بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی، دل ہی دل میں اشک کرتی رہی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کو مو رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی، اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبان نے آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی اور پھر کس قدر مال تجارت کی فکر رکھی اور دل و جان سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، تھا میں بہت پیچھے۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں، چنانچہ جلدی سے میں محمد کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی، ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں۔